نوروں کی بشارت سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ 7 آیا سورہ فاتحہ دے، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 سورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت و فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس سے اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سن۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ ہم نے تو وہ، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باء تاء کاف لام واو منز مثقلا رب حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، جو نحمیر زبانی یاد کی سی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتری، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جو ہے، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے، تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک
नस्तईन ये मकसद जिंदगी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम ये तलब है जिंदगी की, सबसे बड़ी तलब हिदायत है, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम ये रिसालत जिन पर तेरा इनाम हुआ, उलाइका मअल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। तो सूरत फातिहा को मुझे कोई याद पड़ता है, एक दफा मैं कहीं पढ़ा था कि अल्लाह अपनी जात को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौम। ये तो गैब के सीगे के साथ बात हो रही, लेकिन अल्लाह अपनी जात को इस कदर खूबसूरत अंदाज में बयान करता है कि इन चार लफ्जों में अल्लाह सामने आ जाता है तो सुनने वाला अल्लाह को सामने देख कर कहता है इय्याका नअबुदु, तेरी ही बंदगी करता, व इय्याका नस्तईन, तुझी से मांग, क्योंकि अल्लाह को देने के लिए कहीं से मांगना नहीं पड़ता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाते हुए जिब्रील और हवा के फरिश्तों को कह दिया था अम्मा इलैका फला व अम्मा इलल्लाहि फनअम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला ने अपनी जात को इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि जैसे जैसे हम अल्लाह को देख कर कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सिर्फ तेरी बंदगी करेंगे, ये सर और कहीं नहीं झुकेंगे, और या अल्लाह सिर्फ तुझसे मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। कुरान वो मैंने पहले एक मिसाल से बता दिया, ये इस्तिआनत बिल गैर नहीं है, भाई मुझे कर्ज चाहिए अब मुझे 1 लाख रुपया दे, ये उसमें नहीं आता है। मेरे नबी कर्जा उठाते थे, मेरे नबी ने जंग के लिए तलवार उठाई, ज़रा पहनी, असबाब की दुनिया है, असबाब का इख्तियार करना और चीज है, और जिन चीजों में अल्लाह के सिवा कोई करने वाला नहीं वो लोगों के सामने हाथ फैला देना। इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह से। अगर आप नमाज की आदत डाल आप पढ़ते हो, हर हाजत में मुसल्ले पे आ जाए, फिर आपको इय्याका नस्तईन का मजा आए, अपनी हाजत नमाज के जरिए अल्लाह के सामने रख। एक बद्दू तवाफ कर रहा था, या अल्लाह तुझे पता है ना मैं भी भूखा हूँ और मेरी ऊँटनी भी भूखी है और मुझे खाने को मेरे बच्चे भी भूखे और मैं भी भूखा। एक आदमी साथ सुन रहा था, तो उसने जल्दी से अपने थैली निकाली दिरहमों की, कहा मेरे भाई कबूल फरमाओ का पीछे, तो उससे लेना होता तो उसके घर में आता, जिसके घर आया हूँ उसी से लेना, चल चल मुझे नहीं चाहिए। तवाफ से फारिग हुआ तो ऐलान हुआ फलां इब्न फलां कहाँ है, तो ये खुद से कहा जी मैं हूँ, कहा आपके चचा का इंतकाल हुआ है तो उन्होंने अपनी सारी विरासत आपके नाम कर दी है, क्योंकि उनकी औलाद कोई नहीं। तो 1 मिनट में अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। हिशाम बिन अब्दुल मलिक और सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बैतुल्ला का तवाफ फरमा रहे थे, तो हिशाम ने कहा सालिम कोई जरूरत तो बताओ, तो वो कहने लगे अल्लाह के घर में होकर मैं अल्लाह को ना बताऊं तुम्हें बताऊं, कितने शर्म की बात। तो हिशाम चुप हो गया। हिशाम बादशाह था, बनु उमैया था। तो जब दोनों बाहर निकले तो हिशाम ने कहा अच्छा अब तो बोलिए कोई जरूरत बताएं। तो सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर के पोते कहने लगे क्या बताऊं, दुनिया की या आखिरत की? वो कहने लगा दुनिया की बताओ, आखिरत की मैं क्या पूरी करूंगा? तो वो कहने लगे दुनिया तो कभी अल्लाह से नहीं मांगी, तुझसे क्या मा साल तो मन यमलिकुहा फकैफ मा ला यता, जो दुनिया का शहंशाह है दुनिया तो उससे कभी नहीं मांगी, तुमसे क्या मांगी? तो मेरे अजीजों सारे कुरान का खुलासा ये 2 लफ्ज हैं, इय्याका नअबुदु। उम्मत अल्लाह के सामने सर झुका, हर हराम छोड़ दे, हर हलाल पे आ जाए। बंदगी सिर्फ नमाज नहीं है, बाजार की बंदगी क्या है? सच्चाई, नापतोल का पूरा होना, वादे को वफा करना, खोट मिलावट से बचना, ये बाजार की इबादत। इक्तदार की इबादत क्या है? जुल्म से बचना, अपनी ताकत से किसी पे जुल्म न करना, इंसाफ को हाथ से न जाने देना। वकालत की अदालत की इबादत क्या है? जालिम का साथ न देना। सियासत की अदालत की इबादत क्या है? कागज को माल समझोगे, 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई और इतने से कागज के थद्दी पर बेच दी, और अब तो कागज में नहीं रह गए, अब तो वो कार्ड आ गए, कार्ड प्लास्टिक के कार्ड हर कोई लिए फिरते। और ये मरने वाला 10 बड़े साहबा में एक है और 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़ा है। 1 दीनार 4.5 माशे सोने का होता था, सोना गोल्ड, और 1 माशा पाकिस्तान में 5,000 रुपए का है। पाकिस्तान 3 अरब 10 करोड़ दीनार, उसको जरब दो 4.5 से, फिर उसके माशे बनाओ, फिर उसको जरब दो 5,000 से, तो पूरा इंग्लिस्तान खरीद सकते थे। और 10,000 बकरियां और 1,000 घोड़े और 1,000 ऊंट और जमीन हर जगह पर बेशुमार। और ये जो छोड़ा है
یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ، اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت ہے نبیوں کا ساتھ، نبیوں کے ساتھ سے بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی کا ساتھ، اس سے بڑی نعمت ہے اللہ کا راضی ہو جانا، اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار ہو جانا۔ یہ جنت کی پی کہ اللہ سارے جنت کے مرد عورتوں کو جمع فرما کے رضوان سے کہے گا پردے ہٹاؤ میرے بندے میرا دیدار کریں گے۔ جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئیں گے تو پہلا بول جو اللہ کہیں گے، پہلا بول مرحبا بالصادق، بالمتقین نہیں کہا، بالحجاج، بالصائمین، بالمجاہدین، بالعلماء، مرحبا بالصوفیاء، باولیاء۔ اب حیران ہو گئے دین کے کتنے ٹائٹل ہیں، شہادت ہے، ولایت ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن میرے اللہ سب سے پہلے جو خطاب فرمائیں گے کہ میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم۔ اپنے بازار دیانتداری، وعدہ خلاف، پیسے پڑے ہوتے ہیں دیتے نہیں۔ کہ کئی لوگ مجھے آگے، مجھے کیا پتا میں کون سا بازار میں بیٹھتا ہوں، لیکن آگے کے بھائی بندے آگے بتاتے ہیں پیسے پڑے ہوتے ہیں دیتے نہیں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ کوئی مصیبت ہے، بس بازار کا رواج ہے نہیں دینا، وعدے پہ نہیں دینا۔ کوئی ٹمٹماتے چراغ ہیں جن کی وجہ سے برکت چل رہی ہے، ورنہ ہمارا بازار جھوٹ کی سیاہی میں گم ہو چکا ہے، وعدہ خلافی میں گم ہو چکا ہے، ہیرا پھیری میں گم ہو چکا ہے۔ بھائیو، حکومت کو گلا دینا چھوڑو، فرد کے حساب سے سچا بننا شروع کرے، دیانتدار بننا شروع کرے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت تھان لے کر، کپڑے کے تاجر، ہفتے میں ایک دن دکان پہ بیٹھتے تھے۔ کہا بیٹا یہ تھان بیچنا ہے، کہنے کہ کیا لوگی، کہنے کہ 200۔ اب یہ خریدار ہیں اور وہ بیچنے والی، خریدار قیمت گھٹایا کرتا ہے اور بیچنے والا بڑھایا کرتا ہے، اب روزانہ تجارت کرتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ماں جی آپ کے تھان کی قیمت 200 سے زیادہ ہے۔ اچھا تو پھر 300 دے دو، کہ نہیں 300 بھی زیادہ سے بھی زیادہ ہے، کہ پھر 400 دے دو، کہ نہیں 400 سے بھی زیادہ ہے۔ چونکہ آپ ہفتے میں ایک دن بیٹھتے تھے تو بازار کی کرنٹ قیمتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کہنے لگی بیٹا تو لینا تا لائے میرے نال حسد نہ کر، کدی لینے والے بھی مل بتایا وہ داندا دوانی اور گھٹ کر تو آکھی جانا 200 دا بھی نہیں، 300 دا بھی نہیں، 400 دا بھی نہیں، تے بڈڑی نال حسد نہ کر۔ کما جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کا قیمتی سودا ہے، میں تھوڑے میں کیسے لوں؟ تو ایک تاجر کو بلایا کپڑے، بھائی یہ آج کل بازار میں کیا ہے؟ کہا جی 500 درہم کا چل رہا ہے۔ 500 درہم نکال کر کہا ماں جی آپ کا یہ 500 کا تھا، 200 میں رکھنا میرے لیے ٹھیک نہیں، میں آپ کو۔ یہ مسلمان کی تجارت۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا بعد منڈی سے گھوڑا لے کر، اس نے گھوڑا خریدا، مالک سے 300 روپے گئے، درہم طے ہوئے۔ جریر بن عبداللہ شاہی خاندان کے آدمی، نوکر سے پوچھا کتنے میں خریدا ہے؟ مالک ساتھ آیا تھا، پیسے انہوں نے دینے تھے، نوکر کے پاس پیسے نہیں تھے، کہا جی 300 میں۔ یہ شاہی خاندان کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، کہیں گے بھائی اگر میں تیرے گھوڑے کے 400 دے دوں تجھے کوئی اعتراض ہے؟ کہ نہیں یہ کوئی نہیں، اگر 500 کر دوں تو پھر تو مجھے اور خوشی ہوگی، کہ 600 کر دوں تو پھر اور خوشی ہوگی، کہ اگر 700 کر دوں وہ ڈاماڈول ہو گیا، پتہ نہیں یہ لائندہ ہے یا میں حاصل کی جاتی ہے، کہ 800 کر دوں وہ کہنے لگا حضور میں تو 300 تو خوش بیٹھتا ہوں، 500 کڑے گلوں میں بٹھائی جانتا ہوں، دے چھوٹو میں تو بڑی خوشی دی گل ہے۔ تو انہوں نے نوکر سے کہا اس کو 800 دے دے اور گھوڑا باندھ۔ جب وہ لے گئے ان تو پنجے گھیو تے سر کڑا یہ ہو گیا، جب وہ گیا باہر تو وہ کہنے لگا نوکر حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا قانوناً کوئی غلط نہیں، ٹھیک ہے میری گھڑی ہے 300 ریال دی، میں 300 روپے پاکستانی میں بیچ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میری جو ہے۔ ہاں
کچھ اور بھی اقدار ہیں بطور مسلمان. جب وہ فرمانے لگے میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت تھی 800، وہ 300 لگائے بیٹھا تھا. وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے. اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں. آپ ایسی تجارت لے آؤ اپنے بازار، اللہ کی قسم آپ کی تجارت بھی مسجد کا نمونہ بن جائے. جو تہجد کا اجر ہے نا وہی سودے کا اجر ہے، جو مسجد کی نماز کا اجر ہے وہی ان 8 بازاروں میں بیٹھنے کا اجر ہوگا. اگر سچائی ہو، دیانتداری ہو، آنے والی کی خیر خواہی ہو. کہ مسلمان تاجر تجارت صرف اس لیے نہیں کرتا کہ مال کمائے، وہ اس سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کا بھی بھلا، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا. یونس بن عبید کپڑے کے تاجر تھے. ایک حدیث یاد آ گئی کپڑے سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت میں اللہ تجارت کی اجازت دے دے، اگر بڑے زمانے بعد مجھے حدیث یاد آئی، اگر جنت میں اللہ تعالیٰ تجارت کی اجازت دے دے تو لوگ 2 چیز کی تجارت کریں گے، ایک کپڑے کی اور ایک خوشبو. ایک کپڑے کی اور ایک خوشبو. بڑے زمانے یا یہ حدیث جنید جمشید مرحوم نے پہلے وہ کپڑے کی دکان کھولی تو اس کی میں گیا دکان پر تو اس کے والد مرحوم بھی کھڑے تھے. تو میں نے ان کو اس وقت میں تازہ پڑھی تھی اور تو پتہ نہیں کتنے سال بعد یاد آئی آپ کی برکت سے. تو میں نے انہیں سنایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنتیوں کو اگر اللہ دکانیں کھولنے کی اجازت دے دے تو یا کپڑے یا عطر کی دکانیں کھولیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت پیشہ بنایا ہے. آپ اس کو جنت کا زاجرہ بنایا. اور یہ حکومت کے ڈنڈے سے سچ نہیں آئے گا، حکومت کے ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، حکومت کے ڈنڈے سے دیانتداری نہیں آئے گا. یہاں سے اس کو شروع کریں کہ آپ سچائی، دیانتداری. یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر، ایک خالص ریشم کا تھا، ایک ناخالص ریشم کا تھا. خالص 400 درہم، ناخالص 200 درہم. بیٹے کو بٹھایا، کام پہ گئے. واپس آئے تو ایک آدمی بغل میں تھان لے کے باہر نکل رہا تھا، ناخالص ریشم. بھائی یہ کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400 میں. ابھی تو نے مہنگا لیا ہے. کہا حضور مجھے اس میں 100 روپے پروفٹ ہے، میرے علاقے میں یہ 500 کا بکے گا. ارے بھائی تو اس پہ 300 پروفٹ لے سکتا ہے. کہا جی جناب تسی کون ہو؟ کہا میں اس دکان کا مالک ہوں، یہ میری دکان سے خریدا ہے. واپس آؤ. اس کو واپس لیا، واپس لائے. ہاں بھائی بیٹے سے پوچھا یہ اس کی قیمت بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے 400 مانگا؟ ان کا ابا میں نے 400 کہی، اس نے دے دی تو میں نے لے. کوئی توڑا پتر کردا تا تو سانو نال انعام بھی دے بنائی تے اگ پتر شاہ یہ ہاتھ رکھی. آج تک بڑے شیخ نے پیچھے ہٹا چھڑے، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. انہوں نے کھڑا تو جاؤ سری نے روٹی کھاتے روز ایک چھری ہاتھ وچ رکھیا کر. انہوں نے وہیں اس کی نقد بیزتی کا بیٹا اللہ ہمیں 200 میں بھی نفع دے رہا ہے. کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی. یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی. ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے. سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں. آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے. مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے. چونکہ میرے نبی نے زمیندارہ نہیں کیا، زمینداری کے اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک. میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی. جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ تھے. مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں. آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے. آپ کیسے کھڑے ہوئے، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ. حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے. اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا. آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی، ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں. ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے پڑی ہوگی. بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ. ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس
عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، व्यापारी نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلے گئے، اس میں میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں۔ آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو۔ ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی، بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ گھر میں شیو کرا چھڑا۔ میں کہ ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال، لد بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتے۔ پہلے ایک گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دی، شیو بھی کراتا ہے جھوٹ بھی بولتا، اس نے پھر رکھ لی، ہوں ماشاءاللہ پکی داڑھی۔ آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں، میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں۔ میں نے آج کاشت کیا ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اب ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے۔ ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر۔ اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے، سارا سرگودا باغ ہے ان کے ہاں، ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم چاول آلو کوئی نہیں، کنو ہے، کنو ہے۔ سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، ایک دفعہ کہ سودا صحیح طرح کرو سودا کو نبھا لو، وہ کرنا جاؤ کو اور پیسے لاوے تو انہوں کڑ کر دو، یہ نہ کرو۔ لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو، تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا، نبیوں کے ساتھ۔ کتنے بڑے وی آئی پی ہو، چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کے تو بڑا آنر ہے، چناب کلب کا ممبر بن گئے تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کروں گا، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا، تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتا۔ تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہیں، بڑے 10 صحابہ سب تاجر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں کپڑے کی چادریں موٹے کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں، کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں کام پہ جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے، توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے۔ تو عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ۔ ان کو واپس لائے، ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو مہانام کو ملنے لگا۔ پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا، انہوں نے کہا تاجر، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا، اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو، تو ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا، اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے، 48,000 دینار، 1 دینار ہوتا ہے 4.5 معاشرے سونے کے حساب سے بلا کے دیکھو کتنے اربوں روپے جنہوں کی زکوٰۃ بن جاتی، کروڑوں روپے میں کی زکوٰۃ بن جاتی۔ تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے، گورنر بھی بنے، تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے، خود میرے نبی نمونہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان ہو، میں کر دوں گا لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اپنے وعدے پورے ہو جائیں۔ ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے تھے آگے تو جنید بغدادی بھی واز کریں تو صاحب کہنا گال ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتی، میں صاحب کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے، تو معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آپ ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں۔ وہ گیا ہے اور بھول گئے، 3 دن کے بعد گزر ہوا تو وہیں کھڑے تھے، کہا میرے دوست لقد ابتنی، تو نے مجھے تھکا دیا، لقد اتعبتنی۔ 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آجا، میں کھڑا ہوں، اور وہ بھول گیا۔ 72 گھنٹے کے بعد ہوا تو میرے نبی وہیں موجود تھے۔ میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں، پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، ولا ینقضون